نہ اپلیٹ اتھارٹی ہے نہ ریوینل اتھارٹی ہے کہ آپ اس کے پاس پھر آئے کس لیے ہیں. یہاں تو آپ کا آنا ہی نہیں بنتا ہے، اس لیے ان کا میرا خیال ہے کیس ڈسمس ہونا چاہیے. باقی اگر الیکشن کمیشن نے انصاف کیا نہ کیا تو بہت ساری غیر قانونی آرڈر اور بھی موجود ہیں ان کے، یہ بھی ہم چیلنج کر دیں گے. شعیب شیر صاحب، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کا اپوننٹ جو ہے طارق فضل چودھری وہ مسجد میں آ جائے اور فارم 47 جو وہ دکھا دے تو وہ بیٹھ جائے گا، لیکن کل پرسوں انہوں نے ادھر آ کے حلفاً کہا ہے کہ میں نے ریگنگ نہیں کی اور میں حقیقی طور پہ جیتوں، وہ حلف اٹھا گیا اس والے سے. آپ کے سامنے اگر حلف اٹھا گیا ہے تو ان کو کہو میرے ساتھ بیٹھ جائے، آ جائے میرے سامنے، چلے جائیں. آپ بھی چلتے ہیں فیصل مسجد، آج ہی چل کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو کہیں آ جائیں، یا آج ہی عصر کی نماز ادھر پڑھتے ہیں، آئیں ادھر حلف لے لے، میں پٹیشن واپس لے لوں گا. ان کے آ جائیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ میں نے لے لیا، آ جائیں. میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں آ جائیں میرے ساتھ چلیں. وہ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں حلف لیتا ہوں. سن لیں، میں ریگنگ میں شامل نہیں ہوں اپنی ذات کی حد تک، یعنی ریگنگ میں نے کرائی ہے، ریگنگ خود نہیں کی ہے. آپ اس کو کہو تو جیتا ہے مجھے بتائیں فارم 45 کے مطابق یا ہرا ہے، بتا دے. وہ اگر اس کو ٹوسٹ کرتا ہے کہ میں ریگنگ میں شامل نہیں ہوں، وہ بالکل ریگنگ میں بھی شامل ہے، مگر اس کو چھوڑیں. وہ یہ کہے گا کہ میں نے پیسے دے کے ریگنگ کرائی ہے، میں نے بندے ہائر کر کے یہ فراڈ کیا ہے، جرمانہ کیا ہے. اس کو کہنا آ جائے، آپ سامنے موجود ہوں. میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں آ جائے فیصل مسجد میں، آ جائے قرآن پہ ہاتھ رکھ دے، میں واپس لے لوں گا. کہ وہ واقعی کہے کہ میں جیتا ہوا ہوں فارم 45 کے مطابق، واقعی میں نے 1,01,000 ووٹ لیے ہیں. وہ 1,01,000 تو دور کی بات ہے، اس نے کہا آپ کے سامنے ہی، آپ نے رزلٹ دیکھا ہوا ہے. حلف تو اس نے اٹھانا ہے، حلف تو اس نے اٹھانا ہے، حلف کی تحریر تو شعیب صاحب لکھ کے دیں گے. ہاں کیس کون سے والے کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو نیب والا کیس ہوا ہے، حیدر شراج صاحب ٹی وی پہ بات تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن میں اس کیس میں جاؤں گا جس میں میرا وکالت نامہ ہوگا. خواجہ حارث صاحب سینئر وکیل ہیں، ہم نے ان کو ہائر کیا تھا، ان کو انگیج کیا تھا آن بیہاف آف عمران خان، ہم نے ان کو وکیل انگیج کیا ہے. اگر ان کو وکیل نہیں رہیں گے تو عمران خان جس کو وکیل بنائیں گے وہ اس میں پیش ہوگا. نمبر 1، یہ پارٹی پالیسی بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، یہ قاعدہ بھی ہے. بلکہ قاضی فائزہ صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے ایک اصول اور بنا لیا ہے، ایک سے زائد وکالت نامے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. ایک وکیل ہوگا تو جب اس کا وکالت نامہ چینج کریں گے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسرا وکیل آ سکتا ہے. تو لہٰذا جب وہ وکیل موجود تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں پیش ہوئے، ہم پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے، نہیں پیش ہوئے. دوسرا ایک کیس ریفرنس انہوں نے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جب میں پریزیڈنٹ تھا ہماری کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نیب لاز کی امینڈمنٹ کو جو پرسن اسپیسیفک لاز ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے. کیونکہ جو انہوں نے چینج کیا ہے اپنا کیس دیکھا کہ جی کہا ہے پبلک ایٹ لارج جہاں ہوگی وہ پارٹی چیلنج کر سکتی ہے، نیب میں جا سکتی ہے. کہا کہ ان کے خلاف کمپلیننٹ کتنے تھے 86، انہوں نے کہا جی کم سے کم 100 بندہ ہونا چاہیے. اچھا اپنا اگر فرض کرو 49 کروڑ کا کیس ہے تو کہا جہاں 50 کروڑ نہیں ہوگا وہاں نیب کو اختیار نہیں ہوگا. اس طرح انہوں نے اپنے کیس سامنے رکھے اور اس طرح ان کے ہی اعظم نذیر تارڑ ان کا وکیل تھا، اپنے کیسز کو سامنے رکھ کے نیب لا بدلتے گئے تاکہ اپنے کیسز ختم کرا سکیں اور دھڑا دھڑ ختم کرائے. ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میں 1 سال تک جب تک میں پریزیڈنٹ تھا ہم اس کو پرسو کرتے رہے، اور وہ ابھی تک میرا خیال ہے کیس پینڈنگ ہے. لیکن چونکہ اس دوران سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو وہ پریکٹیکلی انفرکچس ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فائنل نے اتھارٹی ہونی ہوتی ہے، اوور رائڈنگ افیکٹ ہونا ہوتا ہے. اور دوسری بات، میرا 1 سال کا میں پریزیڈنٹ تھا، دوسرے سال دوسرے پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں، اب یہ تیسرے پریزیڈنٹ آ چکے ہیں، اس کی ڈسکریشن ہے ان کی کیبنٹ کی، چاہیں تو اس کیس کو کنٹینیو کریں چاہیں تو اس کو واپس لے لیں. چونکہ دیٹ واز ناٹ ان مائی پرسنل کیپیسٹی ہوتا تو میں جا کر واپس لیتا، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ میٹر سب فائنلٹی اختیار کر چکا ہے اور مزید کر لے گا اس اپیل کے بعد. اس لیے چونکہ جج صاحب کو یہ باتیں پتہ نہیں تھیں تو انہوں نے اس حوالے سے یہ بات
ٹرانسفر کیا جائے. قانون کی خلاف ورزی کو اتنی جگہ کیا آپ وہاں پہ جو میرا ٹربیونل ہوتا ہے جج کے اوپر اعتماد نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے آپ سے فیصلہ لے لیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جج اپوائنٹ کر دیا آفٹر کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کے اوپر اس نے کاگنیزنس لے لی. اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے کہہ دیا فارم 45 لے آؤ. اب فارم 45 جب آپ نہیں لائیں گے تو آپ کے خلاف تو پھر ایکشن ہوگا. اب آپ فارم 45 بھی نہیں دینا چاہتے, اپنا آپ جواب بھی نہیں جمع کرانا چاہتے, آپ اپنا ایفیڈیوٹ بھی نہیں جمع کرانا چاہتے, تو پھر کس قانون کے تحت آپ ایم این اے بنے بیٹھے ہیں؟ وہ بھائی جھوٹے جعلی ایم این اے اگر بنے بیٹھے ہو تو لائیں نا, آپ ڈیفینڈ کریں. تو آپ اس جج سے جب ایک دفعہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے, ایک بات بتا دوں, بہت اسٹرانگ ریزنز چاہیے اس سے ٹرانسفر کرنے کے لیے. اس کے لیے کئی کیسز ہیں. جسٹس شوکت کا کیس ہے 1971 کا, اس کے بعد اکرم کا کیس ہے پی ایل ڈی 89 کا, اس کے بعد نواز شریف کا کیس ہے, پرویز مشرف کا کیس ہے, آج میں نے آرگو کیا ہے. پرویز مشرف کے کیس کے علاوہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جسٹس بندیال کا کیس ہے, عابد زبیری کا کیس ہے. بندیال صاحب کو کہا گیا آپ نہ سنیں, انہوں نے 5 ممبر بینچ نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا. جسٹس جواد خواجہ کا کیس ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کارپوریشن کے نام سے. جج کو جب آپ نے الگ کرانا ہو کسی پروسیڈنگ سے, جب جج کی کانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو اس کے لیے بہت اسٹرانگ ریزن چاہیے, اس کے لیے باعث ہونا اور ثابت کرنا ضروری ہے, جو کہ یہاں مسنگ ہے. اگر یہ پنجاب میں چلے جاتے ہیں, وہاں اس ٹریبونل میں کیس لگتا ہے, کیا وہاں پہ جج جو ہے ان سے یہ سوالات نہیں کرے گا یا وہ ایویڈنس دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہم اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, اسلام آباد کا الیکشن ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے لکھا ہے, اسلام آباد کا ایک جج فنکشننگ کر رہا ہے, مجھے بتائیں کیوں ٹرانسفر کریں کسی بھی اور جج کے پاس؟ کوئی ریزن دیں نا, باعث ہونے کی کوئی ریزن دیں. وہ کہتے ہیں جج تو باعث ہے ہی نہیں, پھر ٹرانسفر کس لیے مانگ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا مطلب ہے بےایمانی ان کی ہے جو یہاں اپلیکیشن لے کر آئے ہوئے ہیں. تھینک یو. کہ جناب ہمیں کہا گیا ایفیڈیوٹ دیں, اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلا تو پرچہ ہو سکتا ہے. بھائی اگر آپ جعلی کاغذ بنا کے لائیں گے, جعلی فارم 45 لائیں گے اور جعلی ایفیڈیوٹ دیں گے تو پھر آپ کے خلاف تو پرچہ قانون کہتا ہے ہوگا. لیکن آپ ڈر کس بات پہ رہے ہیں؟ ڈر اس بات پہ رہے ہیں کہ اس کٹ پتلی حکومت نے یہ جو مسلط کیے گئے ہیں 17 سیٹوں والے کو, شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا. اب انہوں نے کیا طریقہ واردات اڈاپٹ کیا ہے کہ جی ریٹائرڈ جج بھی لگ سکتے ہیں, اور وہ ریٹائرڈ ججز لگا کے اپنی پسند کا, تاکہ وہاں ان کیسز کو یا لمبا کریں یا ان کو ہش اپ کر سکیں. آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریئر مانگی ہیں. ایک یہ کہ سیکشن 151 کی جو ان کی پاور ہے یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن, اس لیے کہ الیکشن کمیشن خود پارٹی ہے ان پروسیڈنگز میں. یہ کیسے یعنی یہ خود کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ جج مجھے قبول نہیں ہے, پسند نہیں ہے, لہذا اس کے پاس میرا کیس نہ چلے, وہ تو نہیں کہہ سکتے. لہذا دوسرا ہم نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے.